تم کچھ ذہین تھے کہ تم نے آغاز گھر سے کیا۔ لوگ نیکی پہلے اپنوں سے کرتے ہیں پھر غیروں سے، تم نے اس کا الٹا کیا۔ اگر تم پکڑے جاتے تو شاید تمہارے خلاف سخت کارروائی نہ ہوتی۔ اس بات کا امکان تھا کہ لوگ تمہیں مار پیٹ کے اور شرمندہ کر کے چھوڑ دیں۔ اس سے تمہاری حوصلہ افزائی ہوئی، یہاں تک کہ آج قسمت نے تم کو مجھ سے بڑھا دیا، اور یہی تقدیر کی ستم ظریفی ہے۔ تم نے مجھے لوٹا نہیں تھا، میں نے تم کو لوٹ بھی لیا اور گرفتار بھی کر لیا۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم وہی کرو گے جو تم چاہتے ہو، وہ بولا۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ ہمارے مراسم بہت اونچی سطح پر پولیس سے بھی ہیں۔ اگر ہم تم کو پولیس کے حوالے کر دیں تو تمہیں اپنے سب گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ وہ خود ایک ایک واردات کی تفصیل پوچھ لیں گے اور سب حساب برابر کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو ہمارا طریقہ ہے۔ ہم تھانے کچہری کے لمبے چکر میں نہیں پڑتے، جہاں چالان پیش ہونے سے آخری اپیل کے مسترد ہونے تک 1000 مرحلے آتے ہیں۔ سچ میں جھوٹ شامل کر دیا جاتا ہے اور جھوٹ میں سچ۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا سب کچھ سمجھنے کے باوجود فیصلہ انہی شہادتوں پر کرتا ہے جو اس کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کی جا سکیں، اور اس عمل کو پیچیدہ بنا کے اتنا طویل کر دیا جاتا ہے کہ فیصلہ کئی سال بعد ہوتا ہے اور بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے۔ اس میں منصف کا نہیں، نظام انصاف کی مشینری کا قصور ہوتا ہے۔ ہم حقائق سے آگاہی کے بعد وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلاً تم اپنا کیس لو، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ثبوت کی یا گواہ کی، بحث اور جرح کی؟ ہم تم کو وہی سزا دے سکتے ہیں جو قانون کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا تم نے قانون کی کتابیں پڑھی ہیں؟ الف دین نیم سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ہاں میں نے پڑھی ہیں، رابعہ نے کہا۔ میں اپنا نام تمہیں نہیں بتاؤں گی، لیکن نیچے سے اوپر تک سب وکیل، مجسٹریٹ اور جج مجھے جانتے ہیں۔ میں ہائی کورٹ میں مقدمات لڑ چکی ہوں، کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہاری، اور میرے ماتحت 4 وکیل ہیں۔ الف دین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے رابعہ کی کہی ہوئی کسی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی عورت واقعی اتنی بڑی وکیل ہو تو اسے کیا ضرورت ہے ایک مفرور اشتہاری مجرم اور دوسرے اتنے ہی بڑے بدماش کا ساتھ دینے کی، اور اپنی کوٹھی کو چھوڑ کر اس خاک دھول سے ہٹی ہوئی زمین پر بسیرا کرنے کی؟ اگر رابعہ یہ کہہ دیتی کہ اس لاکھوں کی کوٹھی کی مالک بھی وہی ہے تو الف دین اسے سفید جھوٹ قرار دیتا۔ وہ رابعہ کو مٹی میں بھوت بنا جھاڑو دیتے بھی دیکھ چکا تھا، اور ہاتھ میں ریوالور لے کر اس سنسان کوٹھی میں تنہا پہرا دیتے بھی۔ اس نے رابعہ کو اندھیری رات میں تنہا باہر جاتے بھی دیکھا تھا، اور خانہ دار عورت کی طرح بستر بچھاتے، چائے اور کافی بناتے بھی، اور برتن دھوتے بھی۔ اتنی بڑی وکیل کیا ایسی ہوتی ہے؟ اول تو عورت وکیل ہوتی ہی کب ہے؟ جو چند نظر آتی ہیں ان میں اتنی ناموری کا دعویٰ کون کر سکتی ہے؟ تم جاننا چاہو گی کہ تمہارے جرائم کے پیش نظر کیا سزا ہوگی؟ رابعہ نے کہا۔ تم سمجھو گے نہیں، ورنہ میں ضابطہ کارروائی کی دفعات کا حوالہ دے سکتی ہوں۔ تم کو 1 لاکھ جرمانے کے ساتھ کم سے کم 7 سال قید بامشقت کی سزا ہونی چاہیے۔ کیا تمہارا اپنا جیل خانہ بھی ہے؟ الف دین کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ جیل کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا۔ ایک ایسی جگہ جہاں اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کا غلام ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں رہ کے بھی آدمی قید رہ سکتا ہے، اس کے لیے نہ زنجیروں کی ضرورت ہے نہ سلاخوں کی۔ فرض کرو ہم جرمانے کے طور پر تمہاری ساری املاک تباہ کر دیں، تمہارے گھر کو آگ لگا دیں جس کی کسی چیز پر تمہارا حق نہیں، پھر تمہیں اندھا کر دیں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ دہشت زدہ ہو کے چلایا۔ تم اندھیرے میں قید ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اندھیرے کی دیوار سے نکلنا تمہارے لیے جیل کی دیوار سے نکلنے سے زیادہ ناممکن ہوگا۔ تم دوسروں کے غلام رہو گے اور سب تمہیں چھوڑ جائیں گے، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ اعتبار گنوا دو گے، پھر حاصل نہ کر سکو گے، اکیلے ہو جاؤ گے اور اس سے زیادہ عذاب جھیلو گے جو قید بامشقت کاٹنے والے دیوارے زندان کے پیچھے جھیلتے ہیں۔ تمہارے بیوی بچے جو پورا سال زندگی گزار رہے ہیں اس سے محروم ہو کے فٹ پاتھ پر تمہارے ساتھ بھیک مانگیں گے۔ بھائی ہوتا تو تمہارے کام آتا، شاید 2 وقت کی روٹی دے جاتا۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو، وہ دیوانہ وار چلانے لگا۔ مجھے یہ سب کچھ مت بتاؤ، یہ سب تمہارے ہی سوال کا جواب ہیں۔ میں نے کہا، جرائم کا اعتراف تم کر چکے ہو، سزا دینے کا اختیار ہمارے پاس ہے اور اس کے ذرائع بھی ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا انتخاب کیا ہے؟
تیسرا اور آخری راستہ توبہ کا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اسے بھول جاؤ، نئی زندگی کا آغاز کرو۔ جو سزا دنیا کا قانون تم کو نہ دے سکا وہ تم کو یوم حساب آنے پر ضرور ملے گی۔ دنیاوی زندگی میں اس موقع کو غنیمت جانو اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، ورنہ تقدیر یہ موقع سب کو فراہم نہیں کرتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں محنت کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ تمہیں ابھی یہ خوش فہمی ہوگی کہ وعدہ کر کے تم ایک بار یہاں سے نکلے تو پھر ہم کہاں اور تم کہاں۔ میں نے کہا تم نے دوبارہ پھر وہی زندگی اختیار کر لی تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ لیکن الف دین، ہم معلوم کر کے پھر تمہارے گھر آئیں گے۔ تم پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہو، ہمیں نہیں۔ تم اس شہر سے چلے جاؤ تب بھی ہم تمہیں تلاش کرتے ہوئے آ جائیں گے، اور جب ملیں گے تو کچھ پوچھیں گے نہیں، صرف اپنی سزا پر عمل درآمد کریں گے اور لوٹ جائیں گے۔ میرا حربہ کارگر رہا۔ الف دین اتنا ڈر گیا تھا کہ کانپنے لگا تھا، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ تم مل گئے، میں نے کہا۔ آج کی رات ہم ویسے بھی تافو کے قتل کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو سزا دینے کے لیے جانے والے تھے۔ وہ قاتل تو نہیں ہے لیکن انہوں نے قاتل کی مدد کی ہے، اور سزا دینے کا فرض ادا کرنے کی بجائے قاتل سے پردہ داری کی قیمت وصول کر کے اسے بچا لیا ہے۔ قاتل سے ہم بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے ذرا ان کے مقدمے کا فیصلہ کر لیں جو قاتل کے مددگار بنے۔ ان کو سزا ہوگی تو قاتل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے حفاظتی انتظامات کتنے کمزور اور ناقص تھے۔ اسے پیغام مل جائے گا کہ بالآخر اس کا نمبر بھی آئے گا۔ ہم آج رات یہی معلوم کرتے کہ تافو کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگایا گیا ہے، مگر لاش حاصل نہ کرتے۔ اب تم لاش کے وارث ہو، کیا تم نہیں چاہو گے کہ لاش کی صحیح طریقے پر تدفین ہو اور اس کی آخری رسوم ادا ہو؟ اور لاش نہ ملے تب بھی کیا تم ان کو سزا دینے والوں کے ساتھ نہیں رہو گے؟ ہمارا انصاف نہیں دیکھو گے؟ میں خود ان کو سزا دوں گا، الف دین نے مٹھی بند کر کے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی تھا، جیسا بھی تھا مجھ سے چھوٹا تھا، محبت بھی کرتا تھا مجھ سے۔ اگر میں اس کی جان مانگتا تو جان دے سکتا تھا۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بجے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ رونے سے کام نہیں چلے گا، ہمارا ساتھ دو، تم خود دیکھ لو گے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے۔ اگلے چند دن ہم کیا کرنے والے ہیں یہ بتانا قبل از وقت ہے، لیکن ابھی 1 گھنٹے میں ہم کو تنچانا بازار جانا ہے۔ ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھا لو۔ 1 گھنٹے کی بجائے ہم صرف آدھے گھنٹے میں تیار ہو گئے۔ میں نے اپنا پورا پلان محسن کو بتایا اور الف دین کو اتنا ہی بتایا گیا جتنا اس کے لیے جاننا ضروری تھا۔ میں نے تھانے دار کی وردی پہنی تو الف دین نے مجھے بڑی حیرانی سے دیکھا۔ اگرچہ رابعہ آخری وقت تک پرسکون رہی، لیکن میں اور محسن باہر نکلے تو اس نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ سکندر، ذرا احتیاط سے کام لینا میری خاطر۔ میں ہنسا۔ مجھے لام پر جانے والے سپاہی کی بیوی کی طرح الوداع مت کہو، اس سے میرا حوصلہ کم ہوتا ہے۔ جب میں تمہارا تصور کروں تو میرے سامنے تمہارا مسکراتا ہوا پر امید چہرہ ہونا چاہیے۔ پہلے بھی سمجھایا ہے تمہیں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں تو سمجھتی ہوں، دل نہیں سمجھتا۔ وکیل صاحب، جب حسن کی عدالت میں عشق کا معاملہ پیش ہو تو دل کی دلیل سننا، میں نے کہا۔ اپنے دل سے کہو کہ دنیاوی معاملات میں ٹانگ شریف نہ اڑایا کرے۔ میں نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو تھوڑا سا چھیڑ کر بکھیرا۔ اف، ارے بھائی، رخصتی کا یہ جذباتی سین کتنی دیر چلے گا؟ محسن نے کہا۔ گڑیا کی ماں، میرا مطلب ہے میری گھر والی بھی یہی کرتی ہے، الف دین بولا۔ میں بس لے کر جاتا تھا تو عوام ضامن ضرور باندھتی تھی۔ میں کہتا تھا نیک بخت، ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ آخر دفتروں کے بابو، اسکول کے بچے اور کاروباری لوگ سبھی روز جاتے ہیں، مگر شاید اسی لیے مجھ سے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اور شاید اسی لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، محسن بولا۔ میں نے رابعہ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ لائٹ آف کر کے سو جائے، اور اسے ایک ریوالور بھی دے آیا تھا۔ پھر بھی دل کو عجیب سی بےقلی تھی کہ میں اتنے بڑے لکودک گھر میں اسے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ بہت نڈر اور جرأت مند لڑکی تھی۔ ضرورت پڑنے پر وہ اچھے خاصے مردوں سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتی تھی، لیکن جب ضرورت نہیں ہوتی تھی تو وہ عام لڑکیوں سے زیادہ جذباتی، ڈرپوک اور کمزور نظر آنے لگتی تھی۔ کبھی شعلہ تو کبھی شبنم، کبھی چاندنی تو کبھی دہکتی آگ کا الاؤ، برگے گل سے زیادہ نازک اور سنگے خار سے زیادہ سخت۔ یہی اس کے مزاج اور اس کی فطرت کے متضاد لیکن ساحرانہ قوت رکھنے والے رنگ تھے۔ ڈرائیونگ میں کر رہا تھا کیونکہ راستہ صرف میرا دیکھا ہوا تھا، چنانچہ ریوالور میں نے محسن کو پکڑا دیا تھا۔
वो अलिफदीन के साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था। टेप रिकॉर्डर आगे रखा हुआ था। इसके साथ मैंने एक रिमोट कंट्रोल माइक्रोफोन लिया था जिसकी रेंज ज्यादा नहीं थी, लेकिन 50 गज के दायरे में कार के FM रेडियो पर इसकी आवाज साफ सुनाई देती थी। ये माइक्रोफोन साइज में कार के डिबिया के बराबर था और मुझे खासा महंगा मिला था। दुकानदार ऐसी खिलाफे कानून चीजें फरोख्त करते हुए डरते हैं, चुनाचे मैंने 500 रुपए देने के अलावा दुकानदार को मुतमईन करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी और बलाखिर वो अंदर से माइक्रोफोन निकाल लाया था। ये माइक्रोफोन इस वक्त मेरी जेब में था। रात के 10:10 हुए थे जब मैंने जीप को आरे बाजार में राजा फतेह शेर के घर से 10 गज दूर पहले मोड़ पर खड़ा किया और अकेला इसके दरवाजे तक गया। सर्दी की वजह से बेशतर लोग सो चुके थे और इनके घरों में कोई रोशनी नहीं थी। हस्बे तवक्को आज फतेह शेर की नाइट ड्यूटी नहीं थी, चुनाचे मैंने दस्तक दी तो वो खुद ही बाहर निकला और मुझे देखकर हैरान हुआ। ऐसा ही राजा फतेह शेर? मैंने कहा, हाँ मैं फतेह शेर हूँ। वो हाथ मिला के बोला। वो 40 साल से ऊपर का भारी भरकम पेट वाला पस्ता कद आदमी था। मैं सब इंस्पेक्टर जफर याब हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर में DIG क्राइम्स के साथ। मैंने कहा, खैर तो है ना जी? फतेह शेर ने कहा, 1 मिनट ठहरे, मैं बैठक का दरवाजा खोलता हूँ। अगरचे मोहसिन कार के FM रेडियो को ट्यून करके मेरी आवाज साफ सुन रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मैं और वो आपस में बात कर सकते। गोया हमारा मवासलाती राब्ता एक तरफा था। मैंने महसूस किया कि एक दो तरफा मवासलाती निज़ाम, जिसे आमतौर पर वॉकी टॉकी कहा जाता है, हमारी अशद जरूरत थी। अगरचे इसका रखना सख्त खिलाफे कानून था, मगर स्मगल करने वाले बाहर से हर वो चीज ला रहे थे जिसके यहाँ एक की जगह 10 मिले। सारी बात जरूरत की थी और कुव्वते खरीद की। तलाश करने पर और मुंह मांगी कीमत देने पर वॉकी टॉकी भी मिल सकता था। लंदन में रहकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि बलहाज़े मालियत वो पाकिस्तानी करेंसी में 1000 रुपए से ज्यादा की चीज नहीं होगी, मगर यहाँ नायाबी के बायस वही चीज मिली तो 10,000 से कम में नहीं मिलेगी। फतेह शेर का घर बाहर से देखने में ज्यादा बड़ा नहीं लगता था, लेकिन अंदर उसके ड्राइंग रूम की वुसअत और आराइश देखकर मुझे यकीन आ गया कि अपनी तनख्वाह के अलावा फतेह शेर अपने इख्तियारात की क्या कीमत वसूल कर रहा है। घर तो बहुत शानदार है आपका राजा साहब, मैंने बेशकीमत सोफे पर बैठकर कहा। बस जी गुजारा करते हैं, वो आजिज़ी से बोला, लेकिन इसकी मुस्कुराहट का गुरूर इसके लहजे की नफी करता था। ये सोफा मुझे यहाँ का तो नहीं लगता। मैंने यूं कहा जैसे मैं किसी खपत में मुब्तला हो गया हूँ। मैंने कुवैत से मंगवाया था जी, वो बोला। मैं यहाँ का घटिया फर्नीचर इस्तेमाल नहीं करता। कितने का पड़ा आपको ये सोफा सेट? और ये सेंटर टेबल भी तो बाहर की है। मैंने कहा, यहाँ लाने का खर्चा डाल के कोई 20,000 में सोफा सेट आया। वो बोला, 7,000 का ये टेबल सेट। कमाल है राजा साहब, और इसके बावजूद आप यहाँ रहते हैं। मैंने कहा, कोई कोठी लेनी थी गुलबर्ग में। वो हंसा। कोठी तो बनवाई है गुलबर्ग में, पूरे 4 किनाल की है, लेकिन किराए पर उठा दी है। बड़ी मजबूरी है जी, बंदे के 10 सजन तो 100 दुश्मन। फौरन कोई ऊपर रिपोर्ट कर देगा और फिर ये अखबार वाले। इसने एक जबरदस्त गाली आदत के मुताबिक दी। मैं तो किसी ऐसे वैसे को अंदर भी नहीं बुलाता। अब देखें आप, मैंने एक एक चीज बाहर से मंगवाई है। पर्दे और दूसरा सामान दुबई और कुवैत से आया है। ये पंखा और दीवारों का रंग भी बाहर का है। अच्छा जी, बड़ा खर्चा हुआ होगा इस पर तो, मैंने तारीफी अंदाज में कहा, मगर शौक का क्या मोल? मुझे क्या, मेरी घरवाली कहती है कि चीज हो तो बाहर की, यहाँ का तो कपड़ा भी पसंद नहीं आता उसे। वो बोला, खैर ये बताएं इस वक्त कैसे तकलीफ की? और ठंड हो रही है, चाय तो पियोगे? वैसे घर में सब सो गए हैं। तकल्लुफ मत करें राजा साहब, आपस की बात है। मैंने राजदराना लहजे में सरगोशी की। सबको एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। कल कोई बात हमारे खिलाफ भी हो सकती है, तो मैं आपको खबरदार करने आया था। मेरे खिलाफ किसी ने कुछ लिखा है? तशवीश के आसार पहली बार इसके लहजे से आया हुए। शायद इसे भी ये एहसास हुआ कि अब तक वो मेरे सामने गैर मुहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। मैंने इकरार में सर हिलाया। अभी तो मैंने डाक रोक ली है, बड़ी लंबी दरख्वास्त दी है। मैंने तुमको पहले भी देखा है। वो माथे पर हाथ रख के बोला, इंस्पेक्टर क्यानी भी तो वही हैं। क्यानी साहब ने ही तो कहा था कि आपको बता दूं। मैंने कहा, वरना मैं तो बस नाम जानता हूं आपका। 2 बार क्यानी साहब के साथ थाने आया था, आपको याद होगा। वो एक केस था वसंतपुरे का। अच्छा, वो जो अहले मोहल्ला ने क्यानी के साले के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। वो इत्मीनान का सांस लेकर बोला,
میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر بیٹھا تھا۔ وسنت پورے کا علاقہ اسی تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ وہاں نہ جانے کتنے کیس ہوں گے جن میں فتح شیر نے دھاندلی کی ہوگی۔ کیا بنا تھا اس کیس کا؟ کیانی صاحب نے کہا تھا سب ٹھیک ہو گیا۔ او جی ٹھیک کیسے نہ ہوتا، سارے مدعیان کو بلا لیا تھا میں نے۔ ایک بڑا استاد بنتا تھا، کہتا تھا میں ہیڈ ماسٹر ہوں اسکول کا، وہ بولا۔ دوسرا لڑکا کسی کالج کا لیکچرار تھا، سب کو سیدھا کر دیا میں نے۔ 2 دن بعد گھر والے اٹھا کے لے گئے، خود چل کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اب کس نے شرارت کی ہے؟ آپ چودھری دلاور کو جانتے ہیں؟ میں نے ہاتھ مل کے سوچتے ہوئے کہا۔ کون چودھری دلاور؟ وہ ایک دم نروس ہو گیا۔ وہ شادرے والا؟ ہاں جی، اس کی فیکٹری ہے شادرے میں نے کہا۔ بڑا مشکل سا نام ہے۔ MWD انجینئرنگ کمپلیکس۔ فتح شیر نے میری مدد کی۔ اس نے کچھ لکھا ہے؟ نہیں جی، وہ کیوں لکھے گا؟ اس کی مدد کی تھی آپ نے؟ میں نے کہا۔ کوئی بندہ مر گیا تھا اس سے، اس کا کوئی ڈرائیور تھا الطاف، جس کا معاملہ وہ آپ کے پاس لایا تھا۔ اس کی گمشدگی کا پرچہ کٹوا دیا تھا میں نے۔ فتح شیر بے چین ہو کے بولا۔ اور کیا چاہیے؟ وہ تو آپ نے ٹھیک کیا تھا، اور ظاہر ہے اس نے بھی اتنا بڑا معاملہ دبانے کے لیے جو کچھ دیا اپنی جان بچانے کے لیے ہی دیا تھا۔ میں نے کہا۔ اتنا سنگین معاملہ تھا کہ لاش اس کے گھر کے اندر موجود تھی اور وہ اس کو اپنی کوٹھی کے باغ میں گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا جب میں نے چھاپا مارا۔ فتح شیر نے برہمی سے کہا۔ کوئی ٹیڑھا آدمی مل جاتا تو 5 لاکھ میں بھی جان نہ چھوڑتا، پھانسی لگوا دیتا، لیکن اس کو پھانسی لگنے سے تحفظ زندہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے بات ختم کی۔ سیانہ بندہ تو بات ختم ہی کرتا ہے راجہ صاحب، میں نے کہا، لیکن وہ چودھری دلاور ذرا اوکھا بندہ ہے، کسی سے بنا کے نہیں رکھتا، معلوم نہیں ادھر ادھر کس سے لگتی ہے۔ کسی نے آدھی رات کو ہلچل دیکھی تو باہر نکل آیا اور دیوار کے اوپر سے سب دیکھتا رہا۔ اس نے درخواست دی ہے، نام نہیں لکھا۔ اگر نام نہیں لکھا تو اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ گمنام درخواست دینے والوں کا کیا ہے؟ وہ سب تو مجھے معلوم ہے جی، لیکن وہ آدمی بہت ہوشیار ہے، میں نے کہا۔ اس نے تو DIG صاحب کو بھی دھمکی دی ہے کہ تفتیش نہ کی گئی تو وہ کیس اخبار والوں کو دے دے گا۔ اس نے تھانے دار کو بھی دیکھا تھا اور اس کے ساتھ آنے والے 4 ماتحتوں کو بھی، اور وہ سب کو شناخت کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک لاش اٹھائی تھی جو کالے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور چودھری دلاور کے گھر میں پیچھے والے گیٹ کے قریب پڑی تھی۔ کون ہو سکتا ہے ایسا آدمی؟ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی اس نے سب کچھ دیکھا ہے۔ فتح شیر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اور کیا لکھا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ لاش کو ہم نے جیپ میں ڈالا تھا۔ ہاں جی، اس نے جیپ کا نمبر تک بتایا ہے۔ نام صرف آپ کا لکھا ہے اور کہا ہے کہ باقی لوگوں کو دلاور نے نام لے کر مخاطب نہیں کیا تھا، ان سب کو انسپیکٹر فتح شیر حکم دے رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا، کوئی تصویر تو نہیں لی اس نے؟ کچھ ٹیپ تو نہیں کیا؟ فتح شیر کی حالت ابتر ہونے لگی۔ لکھا تو نہیں ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ تفتیش کے وقت وہ اور ثبوت پیش کرے گا۔ میں نے کہا، ایسے ثبوت جن کو جھٹلانا ناممکن تو ہو سکتا ہے کہ، لیکن ظفر یاب رات کے اندھیرے میں فلیش کے ساتھ کوئی تصویریں اتارتا؟ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ اٹھ کے کونے تک گیا اور ریسیور اٹھا لایا۔ اس وقت پورے 11 بجے تھے۔ سب انسپیکٹر راجہ فتح شیر، اس نے سخت بیزار اور رکھڑ لہجے میں کہا۔ پھر میں نے اس کی صورت کا رنگ بدلتے دیکھا۔ ہاں، آج میری ڈیوٹی نہیں تھی، اس لیے گھر پر ہوں۔ تم کون ہو؟ کیا؟ اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ میں کسی چودھری دلاور کو نہیں جانتا۔ یہ جھوٹ ہے، میں پرسوں رات تھانے میں تھا اور تھانے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ 10 گواہ ہیں میرے، گواہ جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو۔ کون سے؟ ذرا نام بتاؤ اپنا تاکہ میں تصدیق کر لوں کہ تم رپورٹر ہو یا بلیک میلر۔ کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ خوفزدہ بھی تھا اور مشتعل بھی۔ اس کے ہر جواب سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ محسن نے کیا کہا ہوگا۔ راجہ فتح شیر کی کیفیت اس عورت سے مختلف نہ تھی جو ہسٹیریا کے شدید دورے سے گزر رہی ہو۔ اس کی مٹھیاں بند تھی اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ چلانے لگا تھا اور اس کے جملے ٹوٹ رہے تھے، بے ربط الفاظ کی صورت میں ادا ہو رہے تھے۔ میں اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور آہستہ سے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ فون کس نے کیا ہے؟ فتح شیر نے درشتی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ کیسی تصویریں؟ بیوقوف بناتے ہو مجھے، گدھا سمجھتے ہو مجھے، الو کے پٹھے؟ وہ گالیاں دینے لگا۔
रिपोर्टर के तखम, मैं भी थानेदार हूँ, घास नहीं खोदी मैंने 7 साल तक। एक भी तस्वीर उतारी होती तुमने तो फ्लैश की चमक होती, मैं वही तुम्हारी कर देता। अच्छा, लाश गायब की मैंने और जीप में ले गया। तुम आईजी के बाप हो, जाके बता दो उसे कि मैंने लाश गायब की। टुकड़े टुकड़े करके नाला लई में फेंक दी, कुत्तों को डाल दी। तुम समझते हो मैं डर जाऊंगा? ले आना तस्वीरें भी। हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। क्या? कौन सा कैमरा? कैसी लाल शुआएं? अच्छा, तो वो कैमरा अंधेरे में तस्वीरें उतारता है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? इंफ्रारेड क्या होता है? चलो वक्त बर्बाद मत करो मेरा। उसने धड़ से रिसीवर रखा और हांफता हुआ मेरे पास आ बैठा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और मुंह से झाग निकलने लगी थी। इसने दौराने गुफ्तगू एक से एक फहश गाली दी थी। किसी अखबार का रिपोर्टर था। उसने एक और गलीज गाली देकर कहा, राजा साहब आप सियाने आदमी हैं। मैंने कहा, फोन पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये अखबार वाले बहुत खतरनाक लोग होते हैं, आप किसी नई परेशानी में मुब्तला ना हो जाएं। वो कोई अखबार वाला नहीं था, फतह शेर ने कहा। होता तो अपना नाम बताता, अखबार का नाम तो बताता। वो ब्लैकमेलर था। फर्ज कर लें 1 मिनट के लिए। मैंने इसे ठंडा करने की कोशिश की। अगर वो सचमुच कोई रिपोर्टर हो जो आपको ब्लैकमेल करना चाहता है तो इसने ये गुफ्तगू टेप कर ली होगी। फतह शेर का रंग फक हो गया। टेप कर ली होगी? नहीं, वो फ्रॉड था कोई। 1 लाख मांगता था मुझसे, कहता था 10 लाख अकेले हजम कर जाओगे। उसके बाप ने दिए थे 10 लाख, मुझे तो वही 2 लाख मिले थे। 1 लाख एक एसएचओ को ना देता। और वो जो 4 फरिश्ते मेरे साथ थे, 50-50 हजार से कम में इनका मुंह बंद होता। मेरा तो ख्याल है आप सौदा कर लें। मेरा मतलब है राजा साहब के लाख देकर जान छुड़वाएं। मैंने कहा, ये मामला बढ़ ना जाए। वो इंफ्रारेड रेस कैमरे की बात कर रहा था ना? अखबार वालों के पास ये कैमरे होते हैं, गुप अंधेरे में फिल्म बना लेते हैं ये लोग। मैं सोच रहा हूँ ये अखबार वाला दिलावर के आसपास ना रहता हो। फतह शेर ने परेशानी से सर पकड़ के कहा। वो सब देखता रहा और तस्वीरें उतारता रहा। एक तरफ गुमनाम दरख्वास्त दे दी मेरे खिलाफ और उधर फोन कर दिया। ये हो सकता है, मैंने कहा। अगर आपने इसकी बात ना मानी तो फिर वो तफ्तीश के लिए पीछे बढ़ जाएगा और यही तस्वीरें तफ्तीश के वक्त पेश कर देगा। 1 लाख दे दिए आपने तो खामोश होकर बैठ जाएगा। ओ नहीं यार, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, वो बोला। उसने लाख लेके भी तस्वीरें आगे अरसाल कर दी और तफ्तीश का मामला ना दबाया तो मेरे लाख हराम हो गए ना। ये खतरा तो है। आपको क्या मालूम वो जीप के पीछे भी गया हो। फतह शेर ने नफी में सर हिलाया। वहाँ दूर दूर तक चिड़िया का बच्चा नहीं था। हम लाश को रावल डैम के पास ले गए थे और इसके पैरों के साथ पत्थर बांध के नीचे फेंक दिया था। पड़ा होगा वो नीचे तह में। फिर भी राजा साहब आप बंदोबस्त कर लें, मैंने कहा। एक तरफ तो वो दरख्वास्त है, फिर ये अखबारी रिपोर्टर कहता है कि उसके पास तस्वीरें हैं, और अब अगर इसने टेलीफोन पर होने वाली ये सारी बातचीत टेप कर ली होगी तो। बकवास बंद करो, तुम क्या मुझे डराने आए हो? फतह शेर का हौसला जवाब दे गया। नौकरी चली जाएगी मेरी और फांसी हो जाएगी। क्या होगा? आप खुद जानते हैं क्या होगा, मैंने सपाट लहजे में कहा। आपका दिल जो चाहता है करें, मुझे फारिग कर दें। वो चौंका। फारिग कर दूं? क्या मतलब? अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। आप इतने भोले बादशाह तो नहीं है राजा जी। इतनी रात को मैं यहाँ झक मारने नहीं आया था, मैंने कहा। क्या आप चाहते हैं मैं वो दरख्वास्त पुटअप कर दूं? तो साफ कहो कि तुम भी सौदा करने आए हो। वो मुश्तिल होके उठा। हाँ, यहाँ कोई अकेला नहीं खा सकता, मैंने कहा। मिल बांट के खाना पड़ता है। तुमने एसएचओ को भी तो 1 लाख दिए थे। 50,000 मुझे भी दे दो तो मामला खत्म हो जाएगा। और एक बात सुन लो, दरख्वास्त गुमनाम नहीं है। तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे। किसने दी है दरख्वास्त? वो चिल्लाया। नाम बताने के 50,000। मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। वो मेरा जानने वाला है, मैं इसे खामोश कर सकता हूँ। वो एकदम गालियां बकने लगा। उसके मुंह से मुगलजात का दरिया बहने लगा। 50,000 दरख्वास्त आगे ना करने के, 50,000 नाम ना बताने के, 1 लाख इस रिपोर्टर के, मेरे 2 लाख खत्म। नौकरी खत्म हो गई राजा जी तो 2 लाख किस काम आएंगे? मैंने उठते हुए कहा। नौकरी में तो 1000 मौके मिलते हैं 2 लाख बनाने के, और आपने बनाए भी हैं। गुलबर्ग की कोठी, ये साजो सामान सब कितने लाख का है? मैं तुमको गलत समझा था। वो यूं सोफे पर गिर गया जैसे इसका दम निकल गया हो। मैं समझा था तुम मेरे खैरख्वाह बन के आए हो, लेकिन तुम कुत्ते हो, लालची कुत्ते, मुर्दार खाना चाहते हो।
جہاں تم بیٹھے ہو وہاں تم کو کچھ نہیں ملتا تو تم دوسروں سے چھینتے ہو۔ تم کیا میرے مامے کے پتر ہو کہ میں تمہارا خیرخواہ بن کے آتا؟ میں نے کہا یہ نوکری کا نہیں زندگی کا معاملہ بھی ہے فتح شیر، تم لٹک سکتے ہو اور میں گواہ ہوں۔ اب تک تم نے میرے سامنے سب کچھ تسلیم کیا ہے، میرے سامنے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ میں 50,000 بہت کم مانگ رہا ہوں۔ وہ ایک دم مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں تیری زبان ہمیشہ کے لیے بند نہ کر دوں، تجھے بھی وہیں نہ ڈالاں جہاں الطاف کو ڈالا تھا۔ میں نے اس پر ایک معمولی سا داؤ آزمایا اور وہ پلٹ کر پیچھے جا گرا۔ بس وہیں سے بات کر فتح شیر، میں خالی ہاتھ آیا ہوں لیکن خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اب میرا مطالبہ 1 لاکھ کا ہے۔ فتح شیر پٹے ہوئے کتے کی طرح ہانپتا اور کانپتا رہا۔ 1 لاکھ؟ ٹھیک ہے، میں 1 لاکھ دے دوں گا، مگر تم سوچو کیا یہ تاوان مجھے ادا کرنا چاہیے؟ جرم کیا تھا چودھری دلاور نے، یہ اسی کو دینا پڑے گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے کہا تم اپنے پاس سے دے دو، سب مل کر دے دو یا دلاور سے لے کر دو۔ ہم سب نہیں، ان میں سے کوئی نہیں دے گا۔ وہ مایوسی سے بولا سارا الزام مجھ پر آئے گا، ماتحت کہیں گے کہ ہمیں راجہ فتح شیر نے حکم دیا تھا اور دھمکی دے کر مجبور کیا تھا۔ SHO صاف مکر جائے گا، لیکن دلاور دے گا، اس کا تو باپ بھی دے گا، اس کے پاس بہت ہے، اگر 10 لاکھ اور نکال دے گا تب بھی غریب نہیں ہوگا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، اسے بتا دیتا ہوں کہ اس اخبار رپورٹر کی زبان بند رکھنی ہے تو رقم نکالو، درخواست دبانی ہے تو۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف لپکا۔ میں اطمینان سے بیٹھا رہا۔ راجہ فتح شیر نے ریسیور کان سے لگاتے ہی گالی بکی، کریڈل کو بار بار دبایا اور محکمہ ٹیلی فون کی ماں بہن کو ایک کر دیا۔ ابھی ٹھیک تھا ٹیلی فون، ابھی مر گیا، ڈیڈ۔ اب کسی جگہ سے فون کرنا پڑے گا، پھر بھی کون آ جائے گا اس وقت ٹھیک کرنے؟ اور کسی جگہ سے ایسی بات نہیں کی جا سکتی۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑایا۔ ہم دلاور کے گھر جا کے بات کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہی سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ وہ بولا میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ نہیں راجہ فتح شیر، چلنا ہے تو اسی طرح چلو، میں نے کہا اور اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیا میں بیوی کو بھی نہ بتاؤں؟ وہ رک گیا۔ مجھے کیا معلوم تم اندر جا کے بیوی کو بتاؤ گے یا ریوالور لے کر آؤ گے مجھے شوٹ کرنے کے لیے؟ انہیں سونے دو۔ تم پاگل ہو، دلاور کے پاس خالی ہاتھ جا کے ایسی بات کرنا بہت خطرناک ہے۔ میں خالی ہاتھوں سے 10 دلاوروں کو قابو میں کر سکتا ہوں، ایک بچ کے نہیں نکل سکتا۔ میں نے کہا تم اس کی بالکل فکر مت کرو، تمہاری حفاظت بھی میں کروں گا۔ فتح شیر کچھ دیر مجھے قاتلانہ نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ شلوار قمیض اور چپل پہنے ہوئے تھا اور یہ اس کے لیے سونے کا لباس تھا، باہر جانے کا نہیں۔ میں ایک سویٹر تو پہن لوں یا کمبل لے لوں؟ وہ بولا باہر سردی ہے، اگر تم اندر جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میں نے کہا اور اگر تم نے بدماشی کی؟ بدماشی تم دکھا رہے ہو۔ فتح شیر آپے سے باہر ہو گیا۔ میرے ہی گھر میں شور مچا سکتا ہوں، کوشش کر کے دیکھ لو، میں نے خطرناک لہجے میں کہا اور ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تمہاری گردن کا منکا کیسے ٹوٹ گیا۔ 2-4 لاکھ کی خاطر جان دو گے؟ اب اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم مت کرو۔ یہ پیسہ بھی تو تم اپنی پاکٹ سے تو نہیں دے رہے ہو، دلاور سے وصول کرنے جا رہے ہو۔ اسی طرح چلو۔